نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع کے بارے میں جن پر کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا درس مشتمل ہے، کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ آخری بات جو بیان ہو رہی تھی اس کا ایک پہلو رہ گیا۔ حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں یہ بات سامنے آ چکی کہ وہ ایک قول کے مطابق عرب بائدہ سے متعلق تھے، قوم عاد جو اوریجنل قوم عاد تھی، اس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، یا ان پر عذاب آنے کے بعد جو اہل ایمان ان میں سے کچھ چلے گئے یمن میں آباد ہو گئے، تو وہاں جو ان کا ایک نظام بنا اس کو وہاں کے بادشاہ تھے، واللہ عالم۔ لیکن دوسری رائے جو ہے زیادہ وزنی ہے، صحابہ کرام سے جو مروی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سوڈان اور مصر کے درمیان نوبیا کا علاقہ، وہاں کے رہنے والے ایک شخص تھے اور سیاہ فام تھے، پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا، عقل سلیم، فطرت سلیمہ، یہ دو نعمتیں ملی تھی جس سے وہ بہت سے بنیادی حقائق جو ہیں فلسفے کے، ان کو انہوں نے حل کیا۔ دوسرا پہلو ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً اجماع ہے کہ نہ وہ نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، اس پر اجماع ہے۔ ایک شریف انسان، سلیم الفطرت انسان، نیک سرشت انسان، جس کو اللہ نے عقل سلیم بھی عطا فرمائی، نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ صرف حضرت اکرمہ کا ایک قول جو ہے، یہ شاذ قول ہے جو ملتا ہے کہ شاید وہ نبی تھے، لیکن اجماع امت جو ہے اس پر ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ اور میرے نزدیک اس رکوع کے مضامین کے اندر داخلی طور پر بڑی ناقابل تردید شہادت موجود ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ نبی کے امتی تھے۔ اگر نبی ہوتے تو وہ بہت سی ایسی باتوں کا تذکرہ بھی اپنے بیٹے سے کرتے کہ جو صرف وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ وہاں پھر جنت اور دوزخ کا ذکر بھی آتا، کہیں فرشتوں کا ذکر بھی آتا، کسی کتاب کا ذکر بھی آتا جو نبی کو دی گئی ہو، کسی صحیفے کا ذکر بھی آتا۔ ان تمام چیزوں سے یہ پورا رکوع خالی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نبی کے پیروکار ہوتے تو وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی کرتے، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور نبی کی پیروی کرو۔ اتباع رسول اور اتباع نبی کی تلقین سے ان کی نصیحت خالی نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ خود کسی نبی کے پیروکار ہوتے، امتی ہوتے۔ تو مجھے تو اس پر یقین ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، بلکہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھے۔ اب آئیے ہم لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو دانائی اور حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا۔ حکمت کے موضوع پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے کہ حکمت کسے کہتے ہیں۔ جب انسان کی عقل سلیم فطرت سلیمہ کی روشنی اور رہنمائی میں سفر کرتی ہے، فلسفیانہ سفر، تو اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ حکمت ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو، بھلائی کی ہو، احسان کیا ہو، کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو، چھٹکارا دلایا ہو، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے۔
اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے، جذبہ امتنان کہیں گے. یہ قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے. آپ کا شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے. اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازماً ہوگا، اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی ہے. آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا. یہ تو حیوانات تک کے اندر ہے. آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھیے، کوئی بکری ہو، کوئی اور ہو، کوئی گائے ہو، پیاسا ہو، بندھا ہوا ہے، وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر اپنی پیاس پوری نہیں کر سکتا. بالٹی میں پانی رکھ دیجیے، وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا. وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے گا. اسی معنی میں عجیب بات یہ ہے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی. عرب کہتے تھے عین شکرا، وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو، نکل رہا ہو نیچے سے، زمین سے ابلتا ہو، عین شکرا. اور دابۃ شکور کہتے تھے ایسے حیوان کو. آپ کے ہاں کو گائے ہے، بھینس سے بندھی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو، تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے، اس میں فربہی آنی چاہیے. تو اس کو کہیں گے دابۃ شکور. یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے، جو خیر ہو رہا ہے، اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں. تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت ہے. پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے، اور اس کو شدید تکلیف تھی. اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا. ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو. اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا. اس شیر نے صرف اسے سونگھا اور چلا گیا. اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا، اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پھڑواتے تھے اس کو. ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے، یہ اسٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا، اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تاکہ وہ اس کو بھمبوڑے اور ختم کرے. تو اس نوجوان کو، اس غلام کو بھی پھینکا گیا. اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا، اس نے سونگا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا. لوگ حیران ہوئے. معلوم ہوا یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے، جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں. بہرحال یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے. یہاں تک فرمایا حضور نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. یہ شکر ایسی شے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. فطرت مسخ ہو چکی ہے. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں، معلوم ہوا فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں. وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، پانی کہاں رہے گا اس میں؟ تو خالی کنواں ہے. تو تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے، اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ فطرت کے سوتے خشک ہو چکے. اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد؟ اصل منعم کو پہچاننا. اب دیکھیے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو. بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں. اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے. لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ مرتکز ہو جاتا ہے. اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے قرب قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے. یہ سب در حقیقت میرے محافظ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں، اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یہ جذبہ تشکر اب پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم. اس کے بعد محسوس ہوتا ہے، یہ سائنس کی انتہا ہے، کہ یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں. سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکیں؟ سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے، سمندروں سے بخارات؟ ہوائیں نہ چلیں تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو؟ تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے، یہ سائنس کا یوں سمجھ لیجیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے. اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے،
اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا اور اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا. واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر. اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے، وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی. سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا. پھر چاند کو دیکھا، وہ بڑا روشن تھا، بہت بڑا تھا، اچھا یہ رب ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا کہا نہیں، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی. پھر دیکھا سورج کو، ھذا اکبر، ھذا ربی، ھذا اکبر. فلما افلت، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے. حنیفاً، یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ. سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے، اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں. اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے مانند ہے، پوری کائنات کی ہے. بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسیز میں بلینز اور بلینز آف سٹارز. اندازہ تو کیجئے، اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے؟ انسان کو چکر آتا ہے. یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرونومی میں، چکر آتا ہے. سورج کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے، جس کے نظام میں ہے، جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں. بے حسبان، یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور حساب کسی نے معین کیا ہوا ہے. یہ ہے در حقیقت عقل کا کام. یعنی فطرت کی سلامتی، جذبہ تشکر. شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ کا شکر. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. دیکھیے شکر، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں. نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں، کو میں اس کو بدلہ دوں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو، والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں، جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا، کسی درجے میں آپ اس کا جواب، اس کا بدلہ دے سکتے ہیں. بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہا جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. ہاں ناحق بات میں ان کی بات نہیں ماننی ہے، شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم کو، لیکن باقی یہ اور چیزوں کے اندر ماننا ہے. تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا اور جو بھی ہے. لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلہ دے ہی نہیں سکتے، سورج کو کیا بدلہ دیں گے، وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے، ڈنڈوت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے، کیوں ہے؟ یہ وہی جذبہ تشکر ہے کہ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چل رہا ہے، میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا، یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے، تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا، آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے. اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند کہیں قریب ہی جا کے اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں نا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک. اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے، یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ، تمہاری کمند یزداں کے ساتھ جا کر جڑے، اللہ کو پہچانو. تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی، اصل محسن حقیقی،
اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے، کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے. اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں. اور یہاں اس رکوع کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ اب آ رہا ہے. وَإِذْ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے، اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی. وہ ضرورت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، احتیاج ہے ہی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے. تو اس لیے فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسی. لنفسی سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے، اب آپ کی شخصیت کا ترفع ہوگا، شخصیت ابھرے گی، شخصیت اپچے گی، شخصیت کی ترقی ہوگی، شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا، بلندی آئے گی. تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں، جسے اقبال تعمیر خودی کہتا ہے. صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا. وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم. فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو، عقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے، اصل منعم کو پہچان لے، اور یہ منسلک ہو جائے پہ جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا، تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی، تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی، تمہاری اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کی نشو و نما ہوگی. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے. کفر کے بھی لفظی معنی پہچان لیجئے. کفر کے لفظی معنی دبا دینا، چھپا دینا. اسی سے کفارہ بنا ہے. کفارہ، آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کا کفارہ ہے تاکہ گناہ جو ہے دب جائے، چھپ جائے، ختم ہو جائے، محو ہو جائے، گناہ کا اثر آپ کے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے. کفارہ. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو کسان ہے عجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، سورہ حدید میں کسانوں کو کہا گیا کہ یہ کفار ہیں. کس معنی میں؟ کہ وہ دانہ جو ہے زمین میں چھپا دیتے ہیں تاکہ اس سے زمین سے پھر پودا نکلتا ہے. تو فطرت انسانی کے اندر سے ابھرنے والا جذبہ تشکر آپ نے دبا دیا، تو یہ کفر ہے، کفران نعمت. قرآن مجید میں لفظ کفر یا شکر کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے یہاں آیا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے گا، کفران نعمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے. یا پھر کفر ایمان کے مقابلے میں آئے گا، کفر اسلام کے مقابلے میں آئے گا. دل میں ابو جہل بھی مانتا تھا کہ محمد حق پر ہے، لیکن اس حقیقت کو، دل کی اس صداقت، دل کی گواہی کو دبا رہا ہے، چھپا رہا ہے، دبا رہا ہے اپنے تعصب کی وجہ سے. اور سب سے بڑھ کر آپ کو معلوم ہے علماء یہود کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ اندر ان کے ایمان موجود تھا، اندر جو ہے گواہی دل دے رہا تھا کہ محمد برحق ہے. یہی ہے وہ آخری رسول اور آخری نبی جن کی پیشن گوئی کی تھی موسیٰ نے بھی اور عیسیٰ نے بھی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اپنے قلب و ذہن کی ان گواہیوں کو چھپایا انہوں نے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہوں نے ایک گواہی جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے تھی اسے چھپا لیا ہے. تو کفر بمانی اسلام بمقابلہ اسلام، کفر بمانی بمقابلہ ایمان. نفاق جو ہے وہ کفر ہے، نفاق بھی کفر ہے. اسلام کے مقابلے میں کافر، غیر مسلم کافر ہے. اور شکر کے مقابلے میں کفران نعمت، وہ بھی لفظ کفر سے بنا ہے. اسی میں آیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے، اور بڑھا کر دیں گے،
لیکن اگر تم نے کفران نعمت کی روش اختیار کی تو پھر ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، غنی جس کی کوئی احتیاج نہ ہو، بے نیاز، غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے بے نیاز، حمید فعیل کے وزن پر، اور یہ حامد اور محمود دونوں سے ہو سکتا ہے۔ فعیل جو ہے صفت مشبہ وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں سے ہو سکتی ہے، یہاں مفعول سے ہے، محمود سے حمید بنا ہے۔ آپ اپنی ذات میں خود بخود ستودہ صفات، ایک خیر اور خوبی وہ ہوتی ہے جسے آپ ظاہر کریں، بیان کریں، ایک خیر اور خوبی اور حسن اور جمال اور کمال ایسا ہے کہ اسے بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں، از خود روشن۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو وہ اپنے وجود پر خود دلیل ہے، اسے کسی دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حاجت مشاطہ نیست، صورت دل آرام را۔ بعض شکلیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں انہیں کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، میک اپ سے ان کو آپ بگاڑ دیں گے۔ وہ جو فطری حسن ہوتا ہے وہ اتنا ہے کہ حاجت مشاطہ نیست، کسی بھی وہ میک اپ کرنے والی کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اسے کسی بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ صورت دل آرام را، جسے اللہ تعالیٰ نے صورت دل آرام دی ہوئی ہے، اسے کسی مشاطہ ان کو کہتے تھے ان عورتوں کو جو بال بناتی تھیں اور اس کو سنوارتی تھیں اور ان کے اندر کو موتی پروتی تھیں عورتوں کے بناؤ سنگھار کے لیے۔ تو اگر کوئی عورت خود حسین ہے تو اسے کسی مشاطہ کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا حسین ہے، اس کا جلال و کمال اتنا از خود ہویدہ ہے کہ اسے کسی کی حمد کی حاجت نہیں۔ یہ تو پہلی آیت ہوئی اس رکوع کی۔ اب چلیے حضرت لقمان کی نصیحت کیا تھی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد رکھو یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے یا بنیہ۔ اب یا بنیہ سے یہ نہ سمجھے کسی چھوٹے سے بچے کو، پرائمری جماعت کے طالب علم سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہ کہ باپ کے لیے بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے۔ اس کو جب بھی خطاب کرے گا محبت کے ساتھ، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو خطاب، یا ابت یا ابت، ابا جان ابا جان ابا جان، یہ سورہ مریم میں آپ پڑھتے ہیں، یا بنیہ میرے بچے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ باپ کے لیے اولاد وہ بچوں ہی کے مانند ہوتی ہے، چاہے وہ خود کتنی بڑی ہو چکی ہو۔ عام طور پر گمان یہی، اور میرا گمان غالب ہے کہ یہ موت کے وقت کی وصیت ہے، اس لیے کہ جو شخص مالدار ہو، دولت مند ہو، وہ موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرے گا تو اپنی دولت کے بارے میں کرے گا، فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ایسٹس ہیں۔ لیکن ایک حکیم اور دانا انسان کی اصل دولت اس کی دانائی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ جو میری حکمت ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے، الہی آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو جو کسی حکیم انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا کی، اس کی پونجی، اس کی دولت، اس کی حکمت ہی ہے، تو وہ اپنی اس حکمت کو ٹرانسفر کر رہے ہیں انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو، اپنی اگلی نسل کو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک اللہ کی نفی نہیں ہے، بڑے اللہ کے ساتھ چھوٹے خداؤں کا اضافہ ہے، شریک کر دینا۔ وہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں، گاڈز اینڈ گاڈیسز، اور وہ کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ، اس کے ساتھ جب ان کو اٹیچ کر دیں گے یہ شرک ہے۔ مہادیو کے ساتھ دیویاں دیوتا شامل کر دیے گئے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ آلہہ شامل کر دیے گئے، اللہ الالہ، وہ تو ہے وہ ایک اللہ، اسے وہ بھی مانتے تھے سب کہ وہ ایک ہی اکیلا ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹی ہے، بیٹے، کوئی نائبین، کوئی اس کے منہ چڑھے ہوئے مصاحبین، یہ ایڈ کر دیے گئے آلہہ کے طور پر کہ ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا قیامت میں۔ یہ ہے ان کا شرک۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کیجیے، یعنی اب نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ کا حق ایک لفظ میں ہے، اس کے ساتھ شرک مت کرو۔
باقی ساری باتیں اس کے تابع ہو جائیں گی۔ لیکن اس شرک کی کیا کیا شکلیں ہیں، اس کی کیسی کیسی قسمیں ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اپنی جگہ پر۔ آج اس وقت تو صرف اتنا سمجھیے، اور ظلم کے حوالے سے، ظلم عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ شرک میں کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ ظلم ہوتا ہے، یا خالق اور مخلوق۔ اللہ خالق ہے، باقی کل کائنات مخلوق ہے، انبیاء، اولیاء، ملائکہ، جنات، سب مخلوق ہیں۔ یا تو مخلوق میں سے کسی کو اٹھایا اور خالق کے ساتھ بٹھا دیا، یا خالق کو گرایا اور کسی اعتبار سے مخلوق میں سے کسی کے مشابہ کر دیا۔ یہ دونوں شکلیں ہیں شرک کی، اور دونوں بدترین ناانصافی ہیں۔ خالق کو گرا کر مخلوق کے صف میں لے آنا، یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے ہم پلہ بنا دینا، ضد، ند، مثال، مثیل اگر اس کے برابر کر دیا جائے، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ہستی کے ساتھ کسی درجے میں مخلوق میں سے کسی کو کسی پہلو سے، ہمہ جہت نہیں، کسی پہلو سے بھی ہم پلہ بنا دینا اللہ کا، یہ شرک ہوگا۔ یا اللہ کو گرا کر اس کے مقام رفیع سے کسی اعتبار سے، کسی خاص پہلو سے مخلوق کی کسی صفت، مخلوق کے کسی مقام اور مرتبے کے میں لا کے شامل کر دینا، یہ ہے دونوں کے جو ظلم کی انتہائی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ جیسے ہمارا جو دوسرا سبق تھا آیا بر، حضور نے ایک حدیث میں اس کو کوٹ کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اس کے بعد پھر مستقل آیا وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے، اور حضور نے دلیل دی ان فی المال لحقا سوى الزکاة۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ مال میں بس زکوٰۃ دے دی تو سارا حق جو ہے ادا ہو گیا، نہیں، زکوٰۃ کے سوا بھی ہے۔ اور یہاں یہ آیت پڑھی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ آتَى الزَّكَاةَ تو علیحدہ ہے۔ اسی طرح اس آیت کو بھی حضور نے کوٹ کیا۔ سورہ انعام میں ایک آیت نازل ہوئی اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لوگوں سوچو، مشرک اور موحد، ایک خدا کو ماننے والے اور ایک خدا کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو ماننے والے، ان دونوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش شامل نہیں ہونے دی، وہ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور وہی ہوں گے ہدایت یافتہ۔ صحابہ گھبرا گئے، حضور ایسا کون شخص ہوگا کہ جو کوئی ظلم نہ کرے سرے سے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اس معیار پر، اس پیمانے پر تو پورا نہیں اتر سکے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، حضور نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو سورہ انعام کی ان آیات میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب آگے چلیے، دیکھیے شکر، اس کا لازمی تقاضا ہے ادائے حقوق۔ والدین نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اس کا شکر ادا کیجئے، زبان سے بھی ادا کیجئے الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے شکر کی، اس کا جو حق ادا کرنا ہے، اس کی نعمتوں کا صحیح اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے حق ادا کیجئے۔ تو ادائے حقوق میں اللہ کا تو حق ایک آ گیا اور وہ بہت ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، شرک مت کرو۔ البتہ اس کی اصل حقیقت جو گمبھیرتا جو ہے اس کی، وہ آپ پر واضح ہوگی جب میں مستقل جو ہے 2 نشستوں میں اس مضمون کو بیان کروں گا۔ ابھی یہ ہم سبق جو ہے مکمل کر لیں، لیکن اس کے بعد تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ شرک کی اقسام کیا ہیں۔
ورنہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو شرک سے پاک ہیں، لیکن نہ معلوم کیسے کیسے شرک جو ہیں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اور تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو دلوں کے اندر اگر بت خانے آباد ہوں تو آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے میں موحد ہوں، تو وہ تو موضوع ایک علیحدہ ہے۔ لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کا حق بس ایک کافی ہے، اگر آپ مشرک نہیں ہیں تو اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا جہاں ذکر آتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، گویا کہ آخری سند، آخری سرٹیفکیٹ، آخری ٹیسٹیمونیل جو دی گئی کیا ہے؟ وہ مشرک نہیں تھے، ہر نوع کے شرک سے پاک اور مبرہ اور منزہ وہ ذات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس لیے وہ امام الناس بنائے گئے، ابو الانبیاء بنائے گئے، خلیل اللہ بنائے گئے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ لیکن اب اگلا جو حق ہے، اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اس کو اب میں وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں دخل دیا ہے۔ حضرت لقمان کی نصائح کی ابھی ایک ہی آیت آئی ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں اللہ کا کلام شروع ہو گیا، اس لیے کہ حضرت لقمان سلیم الفطرت انسان، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ اپنے بیٹے سے اپنے حقوق بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن انسانوں کو جیسا کہ سورہ احزاب میں بھی آیا ہے، حضور کو بھی بعض اوقات صحابہ کے طرز عمل سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ تم سے حیا کی وجہ سے تم سے کہتے نہیں ہیں، تم کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہتے ہو وہاں پہ، ان سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کے معمولات میں خلل پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو حق کے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے گویا کہ اس خلا کو مکمل کیا ہے کہ اللہ کے حقوق وہ تو ایک لفظ میں آ گئے لا تشرک باللہ، لیکن یہ کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں کے اوپر والدین کا ہے، اس لیے کہ اصل کریٹر وہ ہے، اصل سسٹینر وہ ہے، لیکن ذریعہ تخلیق والدین بنے ہیں۔ والدین کے نطفے ہی سے تو والدہ کے رحم کے اندر آپ کی زندگی کا، آپ کے وجود کا آغاز ہوا ہے، پھر والدہ نے آپ کو اپنے خون سے، آپ نے اس کا خون چوسا ہے، ایک بہت بڑی جونگ کی طرح جو ہے پیٹ کے اندر وہ بچہ جو ہے ماں کا خون چوس رہا ہے اور اسی سے پل بڑھ رہا ہے، پھر یہ کہ 9 مہینے تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، پھر جو وضع حمل ہوا ہے کس قدر تکلیف اور شدت کی کیفیت کے ساتھ ہوا ہے، پھر اس نے اپنے خون ہی کی توانائی ہے جو دودھ کی شکل میں تمہاری غذا کے طور پر تمہیں پلائی ہے، تو ان کا حق جو ہے تمام انسانوں میں فائق، جملہ مخلوقات میں فائق تر حق ہے والدین کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو وصیت کی۔ یہ وصیت در حقیقت فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ وہ شکر کا جذبہ جو ہے، میں نے تو آپ سے عرض کیا، سب سے پہلے تو والدین ہی سے منسلک ہوتا ہے، والدین ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں۔ بچے کو کئی کسی طرف سے خوف ہوتا ہے، بھاگتا ہے دوڑ کر ماں کی چھاتی سے چپٹ جاتا ہے، گود میں داخل ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو قلعے کے اندر آ گیا، چاہے یہ کہ کوئی درندہ صفت، کوئی سکھ ہے، کوئی اور ہے، کوئی یہودی ہے، وہ اس بچے کو کھینچتا ہے ماں کی گود میں سے اٹھا کر اور اچھالتا ہے اور کسی نیزے کے اندر پرو دیتا ہے، یہ دوسری بات ہے، لیکن بچہ اپنی ماں کی گود میں پہنچ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو قلعے کے اندر آ گیا ہوں، محفوظ ہو گیا ہوں، لہذا اس کا جذبہ تشکر پورا والدین کی ذات کے ساتھ اس کو برقرار رہنا چاہیے، یہ جذبہ تشکر۔ اور اس میں خاص طور پر یہی وجہ ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 4-5 مقامات ایسے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ انعام میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، کہ والدین کا حق اللہ کے حق کے فوراً بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نہیں بندگی کرو گے، پرستش کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک، یعنی اللہ کے ذکر کے فوراً ساتھ جڑا ہوا، جیسے یہاں ہے انشکر لی ولوالدیک، شکر کرو میرا۔ دیکھیے اللہ کو اپنا حق جتانے میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، اللہ نے اپنا حق کرو میرا شکر۔ انشکر لی، کریٹر میں ہوں، تمہاری ماں کے دل میں ممتا میں نے ڈالی ہے، تمہارے باپ کی شفقت جو ہے وہ جو اس کے دل میں تھی تمہارے لیے وہ میں نے پیدا کی تھی،
تو اصل کریٹر اور سسٹینر تو میں ہوں، میرا شکر. اور یہاں پہلے اپنے شکر کا ذکر کیا، حالانکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے والدین کا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو والدین کے بارے میں، لیکن اس کا اختتام جو ہو رہا ہے انشکر لی، شکر کرو میرا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا. اِلَيَّ الْمَصِيرُ، بالآخر تو میری ہی طرف لوٹ کر آ جانا ہے، تم بھی آ جاؤ گے، تمہارے والدین بھی آ جائیں گے. لیکن یہاں نوٹ کیجئے والدین میں سے والدہ کے حق کو فائق قرار دیا گیا. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر. ظاہر بات ہے نقاہت ہوتی ہے عورت کے اندر، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، ایک جونک ہے جو اس کا خون چوس رہی ہے مسلسل، اس کو نقاہت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری، ضعف پر ضعف جھیلتے ہوئے اس نے اسے اٹھائے رکھا. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ کا چھڑانا ہوا 2 سال میں. نارمل جو ہے رضاعت کا حق، آج کل تو بہرحال اب دوبارہ توجہ ہو رہی ہے، اور سائنسک جو اکتشافات ہیں ان سے بھی، کہ یہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے یہ بہت بہتر ہے. یہ باٹل فیڈنگ جو ہے یہ چاہے کتنا اچھے سے اچھا دودھ ہو، ماں کے دودھ کا بدل کوئی نہیں. وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں. انشکر لی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ. انہوں نے پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ. 4تھی مرتبہ پوچھا پھر کون؟ تو فرمایا تمہارے والد. یعنی والد کے حقوق والدہ کے حقوق سے تہائی ہیں، یا یوں کہیے کہ والدہ کے حقوق والد کے حقوق سے 3 گنا ہیں. اور یہ بات اس لیے کہ واقعتاً جو مشقت ماں جھیلتی ہے باپ کی نہیں ہوتی. رات کو بھی ماں جاگتی ہے بالعموم، وہ باپ کو تو چاہتی ہے کہ سویا رہے، اسے کل جا کے کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے. بچہ رو رہا ہے تو وہ ماں جو ہے وہ اپنی نیند حرام کرے گی، کوشش کرے گی کہ باپ کی نیند میں خلل نہ آئے. یہ سارا جو ہے بوجھ جو ہے اٹھایا ہے ماں نے، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی. سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے انسان کی پرورش میں وہ تو والدہ کا ہے. لہذا والدہ کے حقوق جو ہے، اور اس میں ذرا ایک توازن ہے. قانونی اعتبار سے اولاد والد کی ہے، اگر سپریشن ہو جائے گی والد کو جائے گی، نام والد کا چلے گا، فلاں ابن فلاں، ماں کا نام نہیں چلے گا امریکہ کی طرح آج کل. اس لیے کہ وہاں تو باپ کا اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ ہے کون. اکثر اولاد جو ہے وہ حرام زادی ہے، لہذا پتہ کیا کہ باپ کون ہے. بغیر کسی شادی کی اولادیں ہو رہی ہیں. وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ ٹوگیدر. اور لیونگ ٹوگیدر میں بچے بھی ہو رہے ہیں. کوئی لیگل ان کے درمیان جو ہے وہ رشتہ نہیں ہے، وہ میاں بیوی نہیں ہے، اونلی وی آر لیونگ ٹوگیدر. بہرحال تو والدہ کے حقوق جو ہے، قانونی حق والد کا فائق ہے، لیکن اخلاقی حق والدہ کا بہت درجے فائق. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ تو ماؤں کے پاؤں تلے ہے، یہی باپ کے پاؤں تلے نہیں کہا ہے. تو یہ بیلنس ہے. دنیاوی نظام چلانے کے لیے باپ کا معاملہ، وہ ہیڈ آف دی فیملی ہے، الرجال قوامون علی النساء. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اخلاق کا، حسن سلوک کا، ادب کا، لحاظ کا تعلق ہے، ماں کا حق 3 گنا فائق ہے. انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک حق اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، ایک حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ ادب ہو، حسن سلوک ہو. اگر یہ 2 حق ٹکرا جائیں تو کیا کریں گے؟ کیا اگر والدین مجبور کریں شرک کرو؟ اور یہ مسئلہ بڑا پریکٹیکل مسئلہ تھا، یہ تھیوریٹیکل مسئلہ نہیں ہے. حضور پر جو نوجوان ایمان لے آئے تھے، والدین ان کے مشرک. اب والدین دباؤ ڈال رہے، تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو؟ گمراہ ہو گئے ہو، تم واپس آؤ. بعض کا معاملہ آتا ہے کہ ماں اکیلی تھی، باپ فوت ہو چکا تھا، اور ماں نے ہی پالا پوسا تھا سعد ابن ابی وقاص کو، اور ماں نے پھر مرن برت رکھ لیا، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی جب تک سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا. یہ کیا کیا سعد نے؟ اپنے باپ کا دین چھوڑ بیٹھا. تو ایک بہت بڑا اشکال، بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا پرابلم لوگوں کے لیے پیدا ہو گیا. کیا کریں؟ فطرت یہ کہتی ہے ماں ہے، ماں نے پالا پوسا ہے،
کتنا احسان مجھ پر ہے اور اس کا حق مجھ پر کتنا ہے. دوسری طرف یہ کہ حق تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اب ٹکراؤ ہو گیا تو اس مسئلے کا عملی حل بتا دیا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا كُلًّا كُلًّا. اللہ کا حق فائق ہے والدین کے حق پر، لہذا والدین اگر اللہ کے حق پر دست اندازی کر رہے ہیں، اگر وہاں جو ہے چھاپا مار رہے ہیں، وہاں نقب لگا رہے ہیں، تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی اطاعت مت کرو. کھلی کھلی بات، یہاں نو منسنگ آف دی ورڈز جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ نہیں، صاف حکم فلا تطعهما. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ والدین کے جملہ حقوق ساقط ہو گئے، نہیں، ان کے اس حکم کو تو نہیں ماننا. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، ان پر خرچ کرو، ان کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دلجوئی کرو، یہ سب کچھ کرو. شرک، چاہے وہ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن ماں باپ ہے تمہارے، ماں باپ ہونے کا رشتہ رہے گا قائم، وہ ختم نہیں ہوگا. یہ ہے اصل میں ایک ریئلسٹک انداز. یہ نہیں کہ بس وہ ہے تو دفع کرو ان کو، جائیں وہ مریں کھپیں جان جائیں، تمہارے اوپر کوئی حق نہیں رہا. نہیں، تم پر ان کے حقوق قائم ہیں. صاحبہما فی الدنیا معروفا، جو بھلا انداز ہے، جس کو سب کہیں کہ ہاں یہ اچھا انداز ہے، جو انسان کا جو کلیکٹیو کانشنس ہے وہ اس کو تسلیم کرے کہ ہاں یہ اچھا انداز ہے. والدین کے ساتھ وہ انداز تمہیں لازماً اختیار کرنا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اب یہ بہت اہم مسئلہ بیان کر دیا. پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے کہ اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے. والدین کی پیروی لازم نہیں ہے. ہو سکتا ہے والدین گمراہ ہوں، والدین مشرک ہوں، تو والدین کی پیروی نہیں. والدین جہالت کی رسمیں لے کر چلے آ رہے ہیں تو والدین کی پیروی نہیں ہوگی. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری جانب کر لیا. والدین کا ادب، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایک تو اگر وہ شرک کا حکم دے تو وہ نہیں ماننا، دوسرے اتباع ان کا نہیں ہے، پیروی ان کی نہیں ہے. ہاں کیا کہنے ہیں، اگر والدین خود جو ہیں اللہ کے مسلم اور مومن بندے ہوں تو کیا کہنے، نور علی نور، ان کی پیروی کیجیے. اگر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے ہوں وہ کیوں نہیں پیروی کریں گے اپنے باپ کے راستے کی؟ اگر احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے وہ کیوں نہیں پیروی کریں گے اپنے باپ کے راستے کی؟ یہ تو نور علی نور ہے. لیکن اگر والدین غلط راستے پر چلے ہیں، وہ گمراہی کے راستے پر چلتے رہے ہیں، ان کے بڑے آباء و اجداد نے کوئی غلط رسمیں اور ریتیں شروع کر دی تھی اور وہ ان کی پابندی کر رہے ہیں، تو ان کی پیروی کرنا تم پر لازم نہیں ہے. پیروی کرو اس کی. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس نے میری طرف اپنا رخ کر لیا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا ایک ایک کر کے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یہ ہے درمیان میں کہ جو حضرت لقمان کی نصائح کے شروع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے والدین کے حقوق کے ضمن میں، اور پھر اگر اللہ اور والدین کے حقوق آپس میں ٹکرا جائیں تو مسئلہ کیا ہوگا، اس کا حل کر دیا گیا. اس کے بعد بقیہ 4 آیات میں پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں بیان ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی نشست میں پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.